औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग इस वक्त सर मुकर्रम अंसारी जिनका ताल्लुक़ है होम ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स कोचिंग सेंटर से उनको सुन रहे हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो कल से तकरीबन बहुत सारी बातें चल रही हैं कि बहुत से स्कूल्स वालों ने मैसेजेस किए हैं, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जैसा सोशल साइट्स पे ये मैसेजेस चल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से कंडक्ट किया जा रहा है और उसके लिए पेरेंट्स को मैसेजेस भी किए जा चुके हैं कि वो अरेंजमेंट करें घर पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो उसके वजह से पेरेंट्स में काफ़ी परेशानी है क्योंकि इस वक्त बेसिकली हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है और इसके लिए आपको ये पाकिस्तानी परचम भी नज़र आ रहा होगा। इस वक्त दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, ठीक है, तो तरक्की पजीर है। तो इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी इस वक्त लोगों के पास नहीं है। तो जो हम करने जा रहे हैं वो हम जो मॉडल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो उन कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो तरक्की याफ्ता हैं और जिन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने आवाम को दी हुई हैं। तो अगर वो कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अगर ऑनलाइन क्लासेस की फ़ैसिलिटी स्टूडेंट्स को दे रही हैं तो उन कंट्रीज़ में इंटरनेट की फ़ैसिलिटी भी फ्री है, एजुकेशन फ्री है। लेकिन हमारे यहाँ उसके बरक्स लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन फीसेस जो पेरेंट्स दे रहे हैं वो हेवी अमाउंट में दे रहे हैं। अब स्कूल्स वालों ने भी ये सोचा, ये कॉलेजेस वालों ने भी सोचा कि कब तक हम बैठे बैठाए फ़ीस लेते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलें जी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन फैसिलिटी क्या दे रहे हैं आप पेरेंट्स को? आपने तो पेरेंट्स को परेशान कर दिया। हमारे इस माहौल में या हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अभी तक हमारे जो फैमिलीज़ हैं वो घर पे एक स्मार्टफ़ोन पे ही गुजारा कर रही है या कीपैड वाला फ़ोन है। अब मुझे ये बताएं कि घर में अगर एक अदद स्मार्टफ़ोन है तो वो घर कैसे अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये फैसिलिटी दे पाएगा? अगर स्मार्टफ़ोन भी है तो हो सकता है कि उनके घर नेट की फैसिलिटी नहीं हो, तो वो नेट के लिए क्या करेगा? फिर वो पैसे खर्च करेगा। एक तरफ उसने स्कूल को फीस हेवी अमाउंट पे कर चुका है, चाहे वो कॉलेज के पे सेमेस्टर की फीस दे चुका है, चाहे वो जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिन्होंने क्लासेस स्टार्ट किए हैं उनकी फीस दे चुका है। अब वो दोबारा ख़र्चा करेगा एक अदर डिवाइस लेने के लिए जो नेट की डिवाइस होगा, ठीक है, या तो अगर वो लैंडलाइन यानी कि केबल नेट यूज़ करता है तो 1200 रुपये पर मंथ वो पेमेंट करेगा, ठीक है, फिर घर पे स्मार्टफ़ोन देगा या लैपटॉप लेके देगा। यानी कि पेरेंट्स जो परेशान है वो परेशान ही रहेंगे। फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा इशू, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, क्योंकि हम लोग के इलेक्ट्रिक के मातहत चल रहे होते हैं और के इलेक्ट्रिक अपनी मर्ज़ी से बिजली चलाती है, जब दिल चाहे उसका ऑन ऑफ कर देती है और मैसेजेस आ जाती हैं कि जी मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसके वजह से आपके इलाके में लाइट नहीं आ रही। अब अगर ऑनलाइन क्लास का टाइम है और क्लासेस लाइव चल रही हैं और अगर लाइट चली जाती है तो 4 स्टूडेंट पढ़ रहे थे और जो बेचारा 2 स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सका क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइट जाने की वजह से, वो कैसे क्लास कंडक्ट करेगा, कैसे अरेंज करेगा क्लास, या अपने दोस्त के घर कैसे जाएगा वो? तो भाई हम उससे ममालिक में से नहीं हैं, क्यों हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है? अगर आप इतने ही बहुत ही बच्चों के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही बच्चों का ख्याल रखने वाले लोग हैं कि जी बच्चों का एजुकेशन जो है उसको हम प्रोवाइड करें वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, तो मैं इस वक्त जितने भी स्कूल्स इंतज़ामिया या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फ़ीस के मद में स्टूडेंट से पैसे ले चुके हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आपके पास तो डाटा तो मौजूद होगा कि जितने बच्चों ने फ़ीस जमा करा दी है, तो जब बच्चों ने फ़ीस जमा करा दी है तो आप उनके नाम पे सिम इशू करवाएं। मोबाइल कंपनी से आप रब्ता करें जो नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करे उस सिम के अंदर आप बच्चों के नाम पे सिम इशू कराएं और बच्चों के पेरेंट्स को बुला के वो सिम दें कि ये सिम है, इसके अंदर हमने नेट डाटा भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये जाके आपने सिर्फ अपने स्मार्टफोन पे लगा देना है और जब क्लास होगी तो वो डाटा वहाँ से यूज़ होना शुरू हो जाएगा जिसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है। अब पेरेंट्स ने एक जगह फ़ीस भी दी है, फीस देने के बाद वो डाटा पे भी 1000-2000 रुपये खर्च करेगी, फिर स्मार्टफोन पे भी। कुछ तो खुदा का खौफ करें यार आप लोग।
کم سے کم ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ لوگ ہر طرف سے لوگوں کو نوچیں. تو یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں کس طرح وہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ جو بچے فیس جمع کرا رہے ہیں, جو بچے ایڈمیشنز لے رہے ہیں, آپ ان کے پیرنٹس کے نام پہ یا اسٹوڈنٹس کے نام پہ سم ایشو کروائیں. موبائل کمپنی سے رابطہ کریں جو آپ کو سستے ریٹ پہ نیٹ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, اگر آپ اسمارٹ فون دے دیتے ہیں, اسمارٹ فون پہ اگر کوئی سم دے دیتے ہیں تو کم سے کم جو لوگوں کا ڈیٹا پہ جو پیسے خرچ ہونا وہ تو سیو ہوگا. کچھ تو جو آپ فیس لے رہے ہیں اس کو حلال کر لیں. آپ فیس کو ہی حلال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بلڈنگ بھی استعمال نہ ہو, آپ کا مینٹیننس بھی خرچہ نہ ہو, آپ کی بجلی بھی استعمال نہ ہو, اور آپ کے پاس فیس بھی آ جائے, اور بچوں کے لیے آن لائن کلاسز بھی ارینج کر دیں. یا کچھ تو دماغ لگائیں. آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنے سینئر لوگ ہیں جو دوسرے ممالک کو دیکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کم سے کم اس وقت ہماری کنٹری میں نیٹ کی فیسلٹی کہیں اویلیبل نہیں ہے فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, جو لوگ نیٹ یوز کر رہے ہیں وہ 1200 سے 1500 روپے دے رہے ہیں. اگر کسی کو ہائی اسپیڈ چاہیے تو وہ 2000 سے 2500 روپے پے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی 100 میں سے 2 لوگ. ہر گھر پہ نہیں ہے نیٹ, نہ ہی بچوں کے پاس ہے. اب چھوٹے بچے جو کلاس 1 کے ہیں, کلاس 9 کلاس 8 تک ہیں, وہ آن لائن کلاسز کیسے لیں گے؟ وہ تو صرف اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں, صرف کارٹون دیکھنے کے لیے, گیم دیکھنے کے لیے, یا پوئٹری سننے کے لیے. وہ آپ کے آن لائن کلاس نہیں لے سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نے کسی چیز پہ پابندی لگائی ہے تو آپ اس کو پابندی رہنے دیں. ٹھیک ہے, کم سے کم جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو یہ آن لائن کی کلاس کے چکر میں نہ لگائیں, اسمارٹ فون کے چکر پہ نہ لگائیں. پہلے ہی پیرنٹس پریشان ہیں وہ اسمارٹ فون سے کہ بچے جو ہیں اسمارٹ فون کو لے لیتے ہیں اور وہ دیتے نہیں ہیں گیم کے لیے, کارٹونز کے لیے. آپ لوگوں نے ان کو اور آن لائن کلاسز میں کے لیے ایک آئیڈیا دے دیا ہے. وہ کلاس لیں گے کم, سوئیں گے زیادہ. تو مہربانی فرمائیں کم سے کم کچھ الٹرنیٹ جو سسٹم ہے اس کے لیے معاملات دیکھیں اور کوئی فیسلٹی دیں. اس طریقے سے آن لائن کلاسز کے لیے تو ہر کوئی پروٹیسٹ کرے گا. میں تو یہی پیرنٹس سے کہوں گا کہ جو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز پر آن لائن کلاسز لے رہی ہیں, اور جہاں آپ لوگوں نے سیمسٹر کی فیس جمع کرائی ہے, وہاں آپ جائیں, ان سے کہیں جی ہمیں نیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کریں, ہمارے بچے آن لائن کلاسز کے لیے ایگری ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب اگر آپ نیٹ کی فیسلٹی نہیں دے سکتے ہیں تو کہاں سے؟ میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا جو بھی ریکارڈنگ کرتا ہوں, وہ اس کے لیے میں 600 روپے کا کارڈ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں مجھے 1500 MB ڈیٹا ملتا ہے. اس 1500 MB ڈیٹا کے ساتھ میں ہارڈلی کوئی 20 سے 25 منٹ کا جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہوں 2 سے 3 ٹائم. ٹھیک ہے, تو کہاں سے لوگ اتنے چیزیں افورڈ کریں گے؟ پہلے ہی لوگ یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے فائنینشیلی کرائسس میں ہیں. آپ لوگ اکنامیکل اور ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو کم سے کم خدا کا خوف کریں اور کوشش کریں کہ پیرنٹس کو بلائیں, انہیں سمجھائیں, اور جو پیرنٹس سمجھدار ہیں وہ جائیں اسکول میں اور یہ موقف پیش کریں کہ اگر آپ آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کو فیس دی ہے, اس فیس کا کم سے کم 50% تو بچوں پہ خرچ کریں. بچے بھلے سے گھر پہ بیٹھا ہے تو کم سے کم اس کو آپ نیٹ کا ڈیٹا ہی دے دیں. ڈیٹا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, جسٹ ایک سم ایشو کرانا ہے کمپنی سے. آپ مختلف کمپنی سے رابطہ کریں. آپ جب ایک ہیوج اماؤنٹ پے کریں گے اور ہیوج کوانٹٹی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کی ہوگی تو آٹومیٹک جو کمپنیز ہے وہ نیٹ کے ریٹ ریڈیوس کر کے آپ کو دیں گے, جس سے آپ کو فائنینشیلی بھی فائدہ ہوگا اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو آپ لوگ اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات آگے تک پہنچائیں اور اس کو شیئر کریں. اگر آپ لوگ اس پہ شیئر نہیں کریں گے یا کمنٹس نہیں کریں گے تو میری بات کرنا سمجھ لیں ضائع ہی ہے. ٹھیک ہے, میں ویڈیو فیس بک پہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں اور یوٹیوب پہ جو چینل میرا مکرم انصاری کے نام سے, وہاں پہ بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. لیکن جب تک اس کو ویڈیو کو لائک یا کمنٹس یا شیئر نہیں کریں گے, جب تک میری بات آگے تک نہیں پہنچے گی. تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ مجھ سے مختلف لوگ, کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ میرا ایک کمپیوٹر سینٹر ہے جس ایم ٹیک کے نام سے, کوچنگ سینٹر ہوم آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز کوچنگ سینٹر کے نام سے, اورنگی ٹاؤن میں سیکٹر 11.5 میں. تو مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ آن لائن کلاسز کس طریقے سے مینیج کریں. تو میں نے تو لوگوں کو یہی کہا ہوا ہے, میں نے یہاں پہ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی کلاس 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے. تو میں نے کوئی پیمنٹ نہیں لی ان لوگوں سے. میں نے اپنے ٹیچرس کو والنٹری کہا کہ وہ آئیں,
آگے بچوں کے لیے کلاسز کنڈکٹ کریں تاکہ بچے جو ہیں کتابوں سے تو کم سے کم ان کو نظر میں رہے کہ ہاں جی کتابیں بھی کچھ چیزیں ہیں. لیکن آپ لوگوں پہ جو پرائیویٹ کے لوگ ہیں ان پہ تو سبحان اللہ کہ انہوں نے پریشان عوام کو اور پریشانی کی طرف راغب کر دیا. تو اس طریقے سے پریشان نہ کریں لوگوں کو. اب بھی ٹائم ہے, اتنا کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوا ہے. آپ لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر فری آف کاسٹ نہیں آپ لوگ کلاس کنڈکٹ کر سکتے ہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت ڈیٹا پرووائڈ کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں آپ پہ پیرنٹس سے ان ادارے میں جائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہم نے پیمنٹ کی ہے تو اس کا کم سے کم اگر 50% نہیں تو 30% ہی اسٹوڈنٹ پہ خرچ کریں. اگر آپ کے بجلی کے مد میں پیسے بچ رہے ہیں, بابا کے یعنی کہ مینٹیننس کے مد میں پیسے بچ رہے ہیں, تو اس کا نیکسٹ جو بینیفیشری ہے وہ بچے ہونے چاہیے. اور بچوں کو جب ہم گھر پہ اگر یہ ساری فیسلٹی دیں گے تو اس پہ بھی ہمارے جیب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو کم سے کم کچھ تو کوآپریٹ کریں. اور وہ کوآپریٹ اسی حد تک ہے کہ وہ 1800 میں ہی کسی موبائل کمپنی سے رابطہ کر کے نیٹ کی فیسلٹی بچوں کو سم کی شکل میں دیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے موبائل کمپنیز کا بھی فائدہ ہے کہ ان کے سم بھی ایشوز ہوں گے اور ان کا نیٹ بھی یوز ہوگا, اور جو پیرنٹس ہیں ان کے تھوڑے پیسے سیو ہو جائیں گے, اور جو اسکول ہیں ان کے تھوڑے پیسے حلال ہو جائیں گے. تو آپ لوگ میرے میسیج کو آگے تک پہنچائیں اور سمجھیں میری بات کو تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو, اور شیئر کریں میری بات کو. اور کوشش کریں کہ اگلا میرا جو یوٹیوب چینل ہے مکرم انصاری کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کریں. وہاں بھی میں تقریباً لوگوں کے لیے ہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, اور میں نے کوشش یہی کی ہوئی ہے کہ جو بھی جتنا میکسیمم فائدہ ہو سکے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, وہ پرووائڈ کریں. آج کل ایسی مہنگائی کا دور ہے, ہر کوئی اس سے افیکٹڈ ہے. میں خود اس سے افیکٹڈ ہوں, لیکن میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ لمٹ میں رہ کے سارے کام کیا جا سکتا ہے. تو آپ تمام لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھیں, اور جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے اس کو فالو کریں. کرونا وائرس کے حوالے سے باہر جب نکلیں تو ماسک کا لازمی استعمال کریں, اور لوگوں سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں. سوشل ڈسٹینسنگ والا جو مسئلہ ہے اس کو بھی فالو کریں, اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اگر باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے واپسی اپنا جو ہے گھر پہ ہی اپنے یہاں ٹائم دیں, اور اپنی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اپنی وہ اسٹڈی کنٹینیو کریں. اور جو پیرنٹس ہیں وہ حفاظت کریں اپنے بچوں کی, اپنی بھی حفاظت کریں, بچوں کی بھی حفاظت کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور کرونا وائرس سے جلد تمام لوگوں کو تمام اس وبا سے نجات دلائے تاکہ تمام لوگ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو سٹارٹ کر سکیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.